علی کا چہرہ لحد میں اتر کر دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سور کر دیکھتے ہیں۔ نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی، رکو ذرا علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج کا جو ولاگ ہے وہ بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے، کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں مولا امیر کائنات کی گھر کی زیارت کے لیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کے لائک کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو مولا کے گھر میں جا کر کیسا لگا۔ تو جی ویورز، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دور سے ایک فیروزی کلر کا، ٹرکوائز کلر کا جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، ڈوم نظر آ رہا ہے، یہ مولا کے گھر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ کوفہ کے سورج، کوفہ کے منظر، سردیوں کا ماحول اور شام کا یہ سورج سن سیٹ دیکھیے کس قدر خوبصورت ماحول، اور ساتھ میں مولا کے گھر کی زیارت۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جنت میں آئے ہیں، جنت میں ہم مولا کے گھر میں جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ کوفہ کے مناظر میں شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر شام کے ٹائم کس قدر رونق آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، سب لوگ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں مغربین کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے لوگ جو ہیں وہ مسجد کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اب ماشاءاللہ بہت زیادہ اب یہ نیٹ بن گیا ہے، روڈز کافی بن چکی ہیں۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اذن لے کر مولا کے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں کہ مولا آپ ہمیں کیا اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں انٹر ہو سکیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے گھر میں داخل ہو سکیں، کیونکہ کوئی بھی سائل جو آتا ہے وہ مولا کے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے پروفٹ کا سنت ہے، ہمارے پروفٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی تم اہل بیت کے گھر میں جاؤ تو اس آیت کو پڑھ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس آیت کو اونچا پڑھو، تاکہ جو اندر والے ہیں وہ آپ کو اجازت دیں، اہل بیت جو ہیں وہ آپ کو گھر آنے کی اجازت دیں اور سائل کی وہ مدد کریں۔ تو جی ویورز، یہ جو اس سائڈ پر آپ کو مقام ایک نظر آ رہا ہے، ایک یہ ایک جنگلہ سا انہوں نے لگایا ہوا ہے، جو باڑ لگائی ہوئی ہے، یہاں پر اس دور میں دارالامارہ ہوا کرتا تھا، جو کہ اب گرا دیا گیا ہے، اس کے کھنڈرات بھی ختم ہو چکے ہیں، بس ایک یہ جگہ باقی ہے لوگوں کو بس بتانے کے لیے کہ انہوں نے ایک باڑ لگا دی ہے، اور بس یہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، جہاں سے امیر مسلم کو اوپر سے شہید کر کے ان کے سر کو جدا کر کے اوپر سے ان کے لاشے کو پھینکا گیا تھا۔ تو جی ویورز، اس کے بالکل ساتھ ہی یہ مولا امیر المومنین کا گھر ہے، ماشاءاللہ اوپر دیکھیں بڑا سا السلام علیکہ یا امیر المومنین سلام بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنے مولا پر سلام پڑھتے ہوئے اور انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اور مولا سے اذن لیتے ہوئے درود شریف صلوات پڑھتے ہوئے مولا کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں۔ یہ لیڈیز والی سائیڈ اس سے میں جا رہی ہوں، کیونکہ جینٹس والا انہوں نے ایریا علیحدہ کر دیا ہے اور لیڈیز کا علیحدہ کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ تک مولا کا گھر جو ہے وہ بند تھا، یعنی اندر مینٹیننس ہو رہی تھی، ظاہری بات ہے کیونکہ پرانا ہے تو اس کی مینٹیننس کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی یہ بالکل تیار ہو چکا ہے، اب کھول دیا گیا ہے زائرین کے لیے، اور جوک در جوک لوگ زائرین اب یہاں پر زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر رونق ہے، رش ہے۔ تو جی ویورز، ماشاءاللہ سے ہم مولا کے گھر میں انٹر ہو چکے ہیں، ان خوبصورت در و دیوار میں، جہاں سے مولا کی خوشبو آتی ہے، مولا کے بچوں کی خوشبو آتی ہے، ان کے پوتے پوتیوں کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ مولا کا گھر ہے کہ جہاں پر جب مولا دارالخلافہ انہوں نے کوفہ کو بنایا ہے تو اس گھر میں مولا رہتے تھے، اور وہ دارالامارہ میں نہیں رہتے تھے، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتا ہے، لیکن مولا جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ کنواں ایک ہے کہ جہاں پر گھر کے اندر ایک کنواں تھا، جہاں سے پانی کو استعمال کے لیے لیا جاتا تھا، اس کی ایک نشانی بنائی ہوئی ہے، پتھر لگا کے اور گلاس لگا کے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں پر پانی جس سے لیا جاتا تھا گھر کے استعمال کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ اور یہ دیکھیے اس کے ساتھ ایک یہ چھوٹا سا حجرہ ہے،
اور کہتے ہیں کہ مولا کو اسی جگہ پر غسل بھی اسی مقام پر دیا گیا تھا. اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے یہاں پر ایک باقاعدہ ایک زری بنا کر انہوں نے لگا دی ہے. اور یہاں پر دیکھیے اندر میں زوم کرتی ہوں, فزت و رب الکعبہ کا جو ایک کلمات ہیں مولا کے وہ لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پر یہ دیکھیے عربی میں بھی لکھا ہوا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے, اور فارسی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مولا کو غسل دیا گیا تھا کہ جب مولا کی شہادت واقعہ ہو جاتی ہے 21 رمضان المبارک کو, تو مولا کو اس جگہ پر ان کے بیٹوں نے غسل دیا تھا. یہ دیکھیے یہاں پر فزت و رب الکعبہ کے جملے آج بھی اس جگہ پر لگے ہوئے ہیں کہ جو مولا نے جب ان کو ضربت لگی ہے ابن ملجم کی, اللہ اس پر لعنت کرے, اس نے جب ضربت لگائی ہے مولا کو تو مولا نے یہ کلمات ان کے زبان سے ادا ہوئے ہیں. گریا کنا فلک ہے تو ماتم کنا زمین, گریا کنا فلک ہے تو ماتم کنا زمین, آئی صدائے جبرائیل قد قتل الامیر المؤمنین. جی ویورز, ابھی جو آپ کو اب زیارت کر رہے ہیں اپنی سکرینز پر جو چھوٹا سا حجرہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ حجرہ ہے کہ جہاں پر مولا کو کفن پہنایا گیا ہے. یہ وہ مقام ہے اس کے جہاں پر غسل دیا گیا, اس کے بالکل یہ ساتھ ہی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مولا کو کفن پہنایا گیا ہے. جی ویورز, آپ نے انشاءاللہ زیارت کر لی ہوگی. اب اس سائڈ پر مردوں کا ایریا ہے. جی ہم اپنے نمائندے سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں کی زیارت کروا سکیں کیونکہ یہاں پر لیڈیز نہیں جا سکتی. اور یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیے ایک گلی سی بنی ہوئی ہے, لابی بنی ہوئی ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے آگے کمرے ہیں. یقیناً وہ مولا حسن و حسین کے حجرے ہوں گے, بی بی ام البنین کا حجرہ ہوگا, ان کی بیٹیوں کے, ان کی بہوؤں کے حجرے ہوں گے. اور یہاں پر ایک یہ دیکھیے بئر امام علی ہے, یہاں پر بھی, اور یہ وہی کنواں ہے جس کی میں نے آپ کو پہلے زیارت کروائی ہے کہ یہ کنواں جس سے وہ پانی لیتے تھے, اور اسی کنویں کے پانی سے ہی مولا کو غسل دیا گیا تھا. تو یہ جینٹس والی سائڈ سے آپ کو ہمارے نمائندے دکھا رہے ہیں, میں نے آپ کو لیڈیز والی سائڈ سے دکھایا تھا. تو یہ دیکھیں ایک نشانی کے طور پہ انہوں نے ایک سنبھال کے رکھ لیا ہے. اور یہ دیکھیں میں نے یہاں سے زوم بھی کیا ہے تاکہ آپ پڑھ سکیں. ماشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مولا ابھی اس گھر سے رخصت ہو کر مسجد کوفہ کی طرف گئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. آج بھی ان در و دیوار میں مولا کی خوشبو موجود ہے, ان کے ہاتھ یہاں پر لگے ہیں, ان کے پاؤں یہاں پر لگے ہیں, پاؤں مبارک یہاں پر لگے ہیں. تو ہماری تو بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. مولا کو سلام کرتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہم سب کو بار بار ان جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی سلام اور زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے. اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں, آپ مشکل کشا ہیں, آپ ہماری پریشانیوں کو ختم کیجئے, کیونکہ پریشانی اگر ہے تو مشکل, اگر ہے تو مشکل کشا بھی ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے مشکل کشا ہمارے موجود ہیں. تو جی ویورز, آپ بھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ نیکسٹ مولا کے دوست ان کی قبر کی, ان کے مرقد کی زیارت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, یعنی میثم تمار کی زیارت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اپنی دعا میں مجھے ضرور شامل کیجیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں شامل کیجیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. ديك سي بوقت على راس الشيء